اس سے زیادہ شرمناک چیز دیکھیں، میں نے دنیا دیکھی ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں نے دنیا کے اندر کسی خوددار ملک کے اندر اس طرح کی چیز کو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں جب یہ دیکھ رہا تھا، جب مجھے یہ پتہ چلا اس سازش کا، اور سازش کا مجھے سال پہلے اندازہ ہو گیا تھا کہ گیم شروع ہوئی ہے، تو میں جب بھی میں سوچتا تھا نا، تو میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ یہ سازش کیسے ہوگی؟ کیا شہباز شریف کو ملک کا کوئی پرائم منسٹر بنا دے گا؟ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ عمران صاحب آپ نے کیا کچھ نہیں، جب آپ کو پتا تھا سازش ہو رہی ہے کیوں نہیں کچھ کیا؟ میں یقین کرو، میں آنیسٹلی آپ کو ایک بات آج بتا رہا ہوں، میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی شہباز شریف کو ملک کا پرائم منسٹر بنا دے گا۔ میں نے ایک دن میں نے نیوٹرل سے بات کی، میں نے کہا اس کے اوپر 16 ارب روپے کے ایف آئی اے کا کیس ہے، 8 ارب روپے کا نیب میں کیس ہے اس کے اور اس کے بیٹوں کے اوپر، اور اتنے اوپن اینڈ شٹ کیس کسی کے نہیں ہیں، کسی کے ایسے کیس نہیں ہیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنا بلیک اینڈ وائٹ، یعنی نواز شریف کا تو چلے پھر بھی اس نے اپنے نام پہ کچھ نہیں کیا، بیٹی کے نام پہ فلیٹس لیے، اس کا تو ڈائریکٹلی یہ اور اس کے بیٹے امپلیکیٹڈ ہے اس میں۔ اور کسی اور ملک میں 1 سال پہلے ان تینوں نے جیل میں ہونا تھا۔ یہاں میں سوچا، میں نے کہا یہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ 16 ارب کے کیسز وہ اور 8 ارب کے نیب میں، اور ایسے کیسز، یعنی اتنا، وہ کہتے ہیں نا نقل میں بھی عقل چاہیے، اتنے بھونڈے طریقے سے انہوں نے چوری کی ہے کہ اس میں بچ ہی کوئی نہیں سکتا۔ اگر کوئی عام آدمی ہوتا نا، آپ یقین کریں، وہ 2 ہفتے میں یہاں اس ملک میں جیل میں ڈال دینا تھا اس کو۔ تو میں اس لیے، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے تیاری نہیں ہے، کچھ نہیں کیا، میں آخری منٹ تک سوچتا رہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، کہ اس کو نہیں بنا سکتے۔ دیکھیں یہ کیوں فیصلہ کن وقت ہے؟ کیونکہ اب اس سیٹ اپ کو ملک کے اوپر مسلط کرنے کے لیے سارا ملک کے اداروں کو تباہ کرنا پڑے گا۔ اگر یہ جو سیٹ اپ ہے، اس کو لوگوں کو ہضم کروانے کے لیے جو قدم اٹھائے جا رہے ہیں، یہ اصل میں پاکستان کی ڈسٹرکشن ہے۔ کیسے؟ نمبر 1، پارلیمنٹ تو ہوگی تباہ۔ یہ اگر راجہ ریاض پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر ہے، آپ سمجھ جائیں کہ اس پارلیمنٹ کی کیا اہمیت رہ گئی۔ ابھی یہ بجٹ پاس ہو رہا ہے نا، وہ راجہ ریاض اگر اس کو اپوز کرے، آپ سمجھ جائیں کہ پارلیمنٹ کی تو ختم ہو گئی۔ ادھر جو پنجاب کے اندر مذاق ہو رہا ہے، جو پنجاب میں مذاق ہو رہا ہے، یعنی یہ جمہوریت کی توہین ہے۔ یہ ہماری عدلیہ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ جس طرح کی چیزیں کی جا رہی ہیں، وہ مجرم نمبر 2 اس کو مسلط کرنے پہ پنجاب میں آپ یقین کریں کہ جمہوریت کی پارلیمنٹ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ ایک وہ ایوان اقبال کے اندر پارلیمنٹ چل رہی ہے، تو دوسری چل رہی ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں، مذاق ہو رہا ہے۔ جو الیکشن کمیشن کر رہے ہیں، جس طرح کا اس نے سمپل چیز تھی کہ جیسی وہ جو ریزرو سیٹس جاتی ہیں تو وہ ایک دم ریپلیس ہو جاتی ہیں، وہ الیکشن کمیشن جس طرح کوشش کر رہے ہیں انجینئر کرنے کے لیے حمزہ شریف کو بٹھانے کے لیے، ساری الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہے۔ آج کوئی کسی میں یہ نہ کہے کہ ختم ہو جائے گی، اس کی کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہے۔ ہمیں پتہ ہے وہ جا کے بیٹھتا ہے، وہ شہزادہ اور شہزادی لاہور میں، اور ان کے ایم این ایز آتے ہیں بیٹھ کے، وہ ساری انجینئرنگ کر رہے ہیں۔ جو وہ آدمی بٹھایا ہوا ہے انہوں نے لاہور کے اندر، ایک بریگیڈیئر رانجھا ہوتے تھے جنہوں نے 2013 میں ساری انجینئرنگ کی تھی نون لیگ کے لیے، اور اب جو ہو رہا ہے، اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے نقصان صرف پاکستان کی جمہوریت کو ہو رہا ہے۔ جب آپ کی الیکشن کے اوپر اتنا بڑا کوسچن مارک آ جائے کہ جس طرح کی انجینئرنگ سے وہ آپ کوشش کریں 20 حلقے جتانے کے لیے ان کو، یا کسی طرح وہ حمزہ شہزادہ شریف بن جائے آ کے چیف منسٹر، یہ الیکشن کمیشن، جمہوریت کی تباہی، پاکستان کے جسٹس سسٹم کی تباہی، اور جو بھی
जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसकी तबाही है पाकिस्तान की मोरालिटी की, मॉरल स्टैंडर्ड्स की। देखिए मोरालिटी के ऊपर खड़ा होता है मुल्क। प्लीज एक चीज याद रखें, क्योंकि मैंने तो बड़ा क्लोजली देखा हुआ है बरतानिया का सिस्टम और जो पाकिस्तान का, क्योंकि मैं तो 25-30 साल बीच में रहता था क्रिकेट की वजह से। देखें जो मुल्क खड़ा होता है ना, वो खड़ा ही होता है एक चीज पे, मॉरल वैल्यूज पे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीना की रियासत सेटअप की थी, मैं इसलिए लोगों को बार बार समझाता हूं कि हमारा जो मॉडल है वो दुनिया ने अडॉप्ट किया हुआ है मदीना की रियासत का। मैंने मदीना की रियासत की इसलिए बात करता हूं कि वो असूल जो उन्होंने सेटअप किए थे मदीना में, वो आज जो कामयाब वेस्टर्न डेमोक्रेसी है उसमें वो असूल अडॉप्ट किए हुए हैं। जो अमर बिल मारूफ है, अल्लाह का हुक्म है कि अच्छाई के साथ खड़ी हो, वो क्या है कि माशरा बुराई को फाइट करता है। अब आपके सामने ये तमाशा हो गया है कि इन चोरों को ऊपर बैठा दिया है। ये माशरे के ऊपर अल्लाह ने फर्ज किया हुआ कि आपने इसके खिलाफ खड़े होना है। ये माशरे की जिम्मेदारी है, ये इमरान खान की अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, ये कौम की जिम्मेदारी है। अल्लाह का हुक्म है, अमर बिल मारूफ, सच्चाई और हक के साथ खड़े हो, बुराई के खिलाफ खड़े हो। अल्लाह ने आपको न्यूट्रल रहना की इजाजत नहीं दी, कोई इजाजत नहीं दी उसने कहा साइड्स लो। और माशरे की जो बुनियाद है वो मॉरल स्टैंडर्ड्स पे खड़ी होती है। जर्मनी जापान को बमबारी मार के उन्होंने तबाह कर दिया 1945 के बाद, बिल्डिंग्स नहीं खड़ी। तस्वीरें देखें जरा, एक बिल्डिंग नहीं नजर आती खड़ी। और 10 सालों में दोनों मुल्क खड़े हो गए, क्योंकि मोरालिटी के ऊपर और इंसाफ को आप बमबारी से नहीं खत्म कर सकते। जो कौम जिसकी मोरालिटी इंटैक्ट होती है उसको आप खत्म ही नहीं कर सकते। खत्म करते हैं जब एक कौम की मोरालिटी खत्म होती है, आपको बमबारी की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे सामने हमारी जिंदगी में बैरूत होता था, दुबई। हमारी जिंदगी में सारी दुनिया छुट्टियां बनाने के लिए बैरूत जाती थी। लेबनान एक सबसे खुशहाल तबका था सारे मिडल ईस्ट में। आज उसके जरा हालात देखे, 70% लोग गुर्बत से नीचे गिर गए। कोई किसी ने बमबारी नहीं की, उनकी करप्शन ने। करप्शन होती है जब आपकी मॉरल स्टैंडर्ड्स गिर जाती हैं, जब करप्शन आ जाती है। उनकी करप्शन ने ख़त्म कर दिया लेबनान को। आज वहाँ गुर्बत है, तो लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं बाहर। सो जो हमारे जुल्म किया है, ये अमेरिका को तो फ़ायदा हो गया, वो तो उन्होंने रजीम चेंज कर दी। उनका मकसद हमारी बेहतरी तो नहीं थी, वो तो अपने आप को, पाकिस्तान को फिर इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन